الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرم، صحتك قبل سقم، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مختصر وقت کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک لمبا زمانہ وہ ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، جو قیامت موت کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے تک کا وقت ہے. پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کے حضور پیشی ہے، سب کو حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد وہاں کام آنے والی چیز وہ اعمال ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کیے، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، ان اعمال کا محاسبہ ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ملی، جو ناپائیدار ہے، بے بھروسہ ہے، اور کسی وقت کسی بھی سیکنڈ ختم ہو سکتی ہے. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی سورما، کوئی بھی پہلوان اس آنے والی حقیقی موت کو دفاع نہیں کر سکتا، اس کو ہٹا نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے اعلان فرمایا ہے: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک ساعت وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ اس وقت مقررہ سے پہلے جا سکتے ہیں. یہ بالکل اٹل حقیقت ہے. اب انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ یہی مختصر سی زندگی ہے، اور پھر اسی زندگی پر آخرت کا مدار ہے. وہاں کی کامیابیاں، وہاں کی ناکامیاں، وہاں کی رضا والی خوشنودہ زندگی یا وہاں کی تکلیف اور اذیت عذاب والی زندگی، اور اس تمام زندگی کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زندگی پر رکھا ہے. گویا کہ یہ زندگی امتحان ہے کہ آدمی جو ہے آخرت کی زندگی کیسے گزارے گا، آخرت کی زندگی کیسے بنائے گا. اس کا امتحان کی جگہ یہ دنیا والی زندگی ہے. اب جو کہ اللہ کو صرف عبادت کروانی نہیں، عبادت کروانی ہوتی تو فرشتے بہت سارے ہیں. حدیث بات میں ہے: اب قضی السماء وحق لها فإلقا. آسمان چرچرا اٹھا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. چرچرانے کا مطلب یہ کہ کرسی پر، تخت پر زیادہ بوجھ جب رکھتے ہیں تو اس کے اندر آواز آنے لگتی ہے، اس تخت کی آواز آنے لگتی ہے بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر اتنا بوجھ ہے کہ اس بوجھ کی وجہ سے اس کی چرچراہٹ ہوئی، اس کے اندر وہ وزن کا تحمل نہیں کر سکتا، اوور لوڈ ہو گئی. جیسے گاڑیاں بھی ہوتی ہے کہ اوور لوڈ کرے تو اس کی آواز آنے لگتی ہے، اس کے سسپینشن کی، اس کے باڈی پارٹس کی، تو اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہو گیا ہے. آسمان پر بوجھ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ اس پر بوجھ ہو، اس
کی چڑچڑاہٹ کی آواز نکلے، اس لیے کہ پورے آسمان پر کوئی ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ پورے کا پورا آسمان، ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ایک بالش جگہ بھی اتنے بڑے آسمان ہے، مطلب کرے کتنا بڑا آسمان ہے۔ زمین 25,000 کلومیٹر کا ایک گولا ہے، اور اس سے جو ہے کئی ہزار لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اور پھر سورج سے کئی ہزار لاکھ گنا بڑے ستارے ہیں، اور وہ ایک ستارہ نہیں بلکہ کروڑوں ستارے ہیں۔ پھر ان ستاروں کے درمیان میں لاکھوں کلومیٹر کا آپس میں فاصلہ ہے۔ یہ پورا ایک نظام، سورج، چاند اور ستاروں کا، اس کو نظام شمسی کہتے ہیں، گیلیکسی کہتے ہیں۔ ایسی کئی گیلیکسیاں ان گنت اس آسمان کے کرے کے اندر موجود ہیں، اس کے گولے میں موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں آسمان کتنے کھرب ارب میل بڑا ہوگا۔ آسمان کا جو گولا ہے وہ کھربوں میل پر محیط ایک بہت بڑا گولا ہے، اور پھر ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو پہلا آسمان اتنا بڑا ہے، اس سے اتنا کئی گنا بڑا دوسرا آسمان، اس سے تیسرا آسمان، پھر ساتوں آسمان ہے، اور 8ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی ہے، وسیع کرسی کی اس سماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ کہ 7ویں آسمان سے لے کر اللہ کی کرسی پہ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان سے زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اتنے بڑے آسمانوں پر ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بہت قابل ذکر ہے جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب۔ اتنا بڑا درجہ اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ جبرائیل کو نائب نہیں بنایا، میکائیل اور اسرافیل کو نائب نہیں بنایا، ملک الموت کو نائب نہیں بنایا، حالانکہ بڑے بڑے فرشتے ہیں اور ہزاروں سالوں سے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے ہیں۔ ایک آن ان سے کبھی بھول اور غفلت ان پر طاری نہیں ہوتی۔ اگر منتخب کیا ہے تو انسان کو منتخب کیا، اور انسان کی کیفیت اور جس خمیر سے انسان بنا ہے وہ فرشتوں کے سامنے تھا کہ مٹی سے بنا ہوا، اور مٹی کی مزاج میں کمزوری، عاجزی۔ فرشتے جو کہ اللہ کے وفادار، اور جو وفادار ہوتا ہے اپنے آقا کا، اپنے مالک کا، وہ اپنے آقا کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ بس اوقات آپ حضرت تجارت کرتے ہیں، آپ کے یہاں ملازم ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ملازم ایسا ہوتا ہے جو بڑا وفادار ہوتا ہے۔ آقا کے غیبانے میں وہ اس کے مال میں خیانت نہیں کرتا، محافظ بن جاتا ہے۔ کوئی دوسرا نوکر اگر اس میں خرد برد کرتا ہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اس کے آقا پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو اپنی تکلیف لگتی ہے۔ فرشتے تو اللہ کے وفادار بندے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنائیں گے اور زمین پر آباد کریں گے جو زمین میں خون بہائیں گے، جو زمین میں فساد کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کافی عبادت کے لیے۔ لیکن عبادت صرف جو ہے مطلوب نہیں تھی، لیکن فرشتوں کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی مادہ نہیں رکھا، وہ نورانی مخلوق ہے، خالص نور سے بنی ہوئی، ان کے اندر کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ وہ ان کے اندر نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ نامحرم آگے اور نامحرم عورت آگے کسی مرد کے ساتھ
کہ اس کے اندر فطری طور پر ایک مادہ ہوتا ہے اس کی طرف مشغول ہونے کا، اس کو دیکھنے کا. لیکن جو آدمی اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے وہ اس چاہت کے باوجود نگاہ نہیں اٹھاتا کہ بھئی جائز نہیں ہے. اور جو مطیع اور فرما بردار نہیں ہوتا وہ نگاہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ جو جذبہ ہے نا وہ ہر انسان میں ہوتا ہے، میلان رغبت. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے، پھر وہ انسان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر گناہ اور نیکی دونوں جذبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے. فرشتوں کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا. یعنی اس کیوں مان لیجیے کہ اس فرشتے کی نگاہ میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے میلان کے اعتبار سے. اس کے جذبات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ کا خیال نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منتخب کیا تھا اور اس کے اندر یہ دونوں مادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے تھے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اس کو نفس دیا اور اس نفس میں دونوں چیزیں الہام کی، اس کی برائیاں بھی اور اس کا تقویٰ بھی، دونوں ڈالے. اس نفس پر اصلاح کی ذمہ داری خود اس کے حوالے کر دی. ایسے پیسہ کسی کے ہاتھ میں دے، باپ ہاتھ میں دے دے کہ بھائی یہ بیٹا پیسے ہیں، اب اس کا صحیح استعمال غلط استعمال تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیسے خرچ کرتے ہو. کوئی کام کی چیزیں لیتے ہو یا ناکام بیکار چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہو. اس کے اندر دونوں باتیں ہیں، اس مال کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں. اس کے صحیح استعمال پر صحیح نتیجے، اس کے غلط استعمال پر غلط نتیجے. کوئی چاہے تو اس پیسے کو اللہ کی نافرمانی پر لگا دے اور کوئی چاہے تو اس پیسے کو اپنی آخرت کے بنانے پر لگا دے. اس انسان کے نفس میں دونوں باتیں رکھے، اس کی فطرت میں، اور اس کی اصلاح انسان کے حوالے کر دی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کہ جس نے اس کو پاک صاف کر لیا، اس کو نکھارا، اس کو بنایا، اس کی علامت یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گزاری. جن چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں ان پر لگا رہا، اور جن چیزوں سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اس سے بچتا رہا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے فراست والے، اس دنیا میں سب سے بڑے فراست والے چند لوگ گزرے. ان میں مصر کا بادشاہ عزیز مصر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی بولی لگا کر خریدا. یوسف علیہ السلام کے وزن کے بقدر سونا، ان کے وزن کے بقدر چاندی، ان کے وزن کے بقدر زعفران، یہ قیمت لگی تھی بازار میں یوسف علیہ السلام. تو بڑا فراست والا تھا. جب اس نے خرید کر یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا تھا، غلام کی حیثیت سے خریدا تھا. رواج تھا اس زمانے میں جیسے جانور چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں، ایسے غلام اور باقیاں خریدی بیچی جاتی. ان کے باضابطہ بھاؤ لگتے تھے، ان کو اسلامی انسانی حقوق نہیں ملتے تھے. جیسے جانور کے گردن میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی آزادی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے. ایسے ہی جو غلام اور باندی ہوتے تھے، جن کو غلام اور باندی بنا دیا جاتا تھا فساد کے وقت میں، جنگوں کے حالت میں، ان کے اپنے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. جیسے ان کا آقا بولے، جیسے ان کا مالک بولے، جو بولے وہ کرتے رہنا. نہ ان کو اپنی نیند کا وقت ماننے کا اختیار، نہ ان کو اپنی آزادی کے مانگنے کا اختیار، نہ ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے مانگنے کا اختیار، نہ آقا سے اپنے کپڑے مانگنے کا اختیار. ہاں انسان ہے بس اتنا ہی ہے، باقی ان کا کوئی اختیار نہیں. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا غلام کی حیثیت سے، لیکن اپنے گھر لے گیا تو اس نے یوں کہا اپنی بیوی سے، اکریمی مسوا، اس کو اچھی طرح رکھنا، ٹھکانہ اچھا دینا، اس کو غلاموں کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ مت کرنا. یوسف علیہ السلام کے مستقبل کو، ان کے آنے والی زندگی کو پرکھا تھا. کہ امید ہے ہم اس کو جو ہے بیٹا ہی بنا لیں، ہمارے گھر بیٹا نہیں ہے،
یا اگر غلام ہی رہے گا تو بھی نفع دے کر جائے گا. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے صاحب فراست لوگوں میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام، مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی. بڑا علاقہ بادشاہت کا، 21 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت، اس میں بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی آبادیوں اور نیا نظام دنیا میں قائم ہو رہا تھا. ایک تو چلا چلایا ادارہ ہے کہ کوئی اس کا ڈائریکٹر بن گیا اور کوئی پرنسپل بن گیا، کوئی محتمم بن گیا، چلتا ہوا ادارہ تھا 50 سال 40 سال سے. اس کے مالیہ کا نظام، اس کے تعلیمی نظام سب بنا ہوا ہے. اس کے اساتذہ، اس کے طلبہ، کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ایک کوئی نیا ادارہ قائم ہوتا ہے، کوئی نئی تنظیم بنتی ہے تو اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. نیا نظام، مالیہ کا نظام، اس کی جو ہے تنظیمی نظام. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا جب دنیا میں ایک نیا نظام قائم ہو رہا تھا، حکومت چلانے کا نیا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا نیا طریقہ. شرک و بت پرستی اور نفسانی خواہشات اور اسلام انسانوں پر ظلم و زیادتی کے دور کا ختم ہو کر ایک نیا دور عدل و انصاف کا قائم ہو رہا. ایک نئی حکومت خدا کی زمین پر قائم ہو رہی تھی. بڑے مسائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے. کسی ایک علاقے کی نگرانی کسی ایک آدمی کی نہیں، بلکہ 21 لاکھ مربع میل پر جینے والے انسانوں، جانور، اس پر قائم ہونے والے نظام کی نگرانی. کوئی بھی آدمی ایک دکان چلاتا ہے، کوئی خاندان چلاتا ہے، اس کو پتہ ہے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی نگرانی کرنی پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی. ایک ایک علاقے پر انہوں نے جو اپنا گورنر طے کیا، چن چن کر ایسے ہیرے کو نکال کر بھیجتے تھے کہ کسی کو غلطی نہ ہو پائے. اچھے آدمی سمجھ کر کسی کو لگا دیا برا نکل گیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب فراست آدمی. ملک شام کا علاقہ جو زمانے کے بڑے مالدار ملکوں میں شامل ہوتا تھا. حضرت جو ہے عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا. حاکم بنانے کے بعد اپنے حاکموں کے متعلق لوگوں سے سوالات کیا کرتے تھے. بھائی فلاں صاحب ہے، گورنر بن کر آئے ہیں، کیا حال ہے ان کا، حکومت کیسی چلاتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، لوگوں سے ان کے معاملات کیسے ہیں، فیصلے کیسے کرتے ہیں، عدل و انصاف پر قائم ہے یا نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی کیسی ہے. ایسا تو نہیں کہ جب مدینہ سے نکلے تھے تو پاؤں میں چپل کے بجائے چمڑے کے موزے تھے، بدن پر پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوا کرتے تھے، ان کی تلواروں میں دھاڑ نہیں ہوا کرتی تھی، زنگ آلودہ پرانی تلواریں. سواری کا مسئلہ آتا تو خچر اس زمانے کی سب سے تھٹکلا سواری شمار ہوتی تھی. ان حالات میں مدینہ سے باہر نکلے. اب ملک شام کی آب و ہوا کھا کر کہیں ان کے لباس میں شہانت طرز تو نہیں آتے، کہیں چمچماتے کپڑے اور اونچی سواریاں، ان کے جھوپڑیاں جا کر ان کے محلات ان کو ملے ہوں، ان کی طرز زندگی تو نہیں بدلی. وہ حالات کا جائزہ لیتے تھے، لوگ اطلاع پہنچاتے تھے. اب ایسا ہوتا ہے کہ خبر پہنچانے میں کبھی کوئی غلط خبر بھی پہنچا دیتے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، امین الامت، اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ہے. تو ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی. وہ یہ تو سب سے بڑے ملک کے گورنر بنے، سب سے مالدار علاقے میں، طرز زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں کے دورے پر گئے، جو انتظامی بات چیت تھی، میٹنگ مشورے جو ہونے تھے ہو گئے. جب آرام کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں جو حکومتی سطح کی میٹنگ تھی، بات چیت تھی، وہ سب ہو چکی ہے، جو فیصلے تھے لے کے اب آرام کے لیے کسی محل میں، کسی علاقے میں نہیں،
میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین چلیے. بالکل بیت المقدس شہر ہے جو یروشلم کے نام سے جو جانا جاتا ہے آج کل جہاں فساد چل رہے زمانے سے, تو وہ شہر کے وہ گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر شہر سے باہر گئے. ان کا گھر شہر میں نہیں تھا, حالانکہ گورنر تھے. کتنے پروٹوکول ہوتے ہیں گورنر کے, اور کتنی سہولتیں, اور آس پاس حفاظتی دستہ اور اونچا محل. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا گھر بیت المقدس سے باہر تھا, شہر سے باہر. اور شہر کے اطراف میں انٹیریئر علاقے کون رہتے, وہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں جو اتنا خرچ برداشت نہیں کر سکتے کہ شہر کے بیچ میں اپنا مکان بنا سکے یا کرایہ دے سکے. شہر کے باہر اپنی جھوپڑی میں لے گئے. جب گھر میں گئے اور عمر رضی اللہ عنہ تو دیکھا کہ ایک مسلح ان کی ملکیت میں اور ایک لکڑی کا پیالہ, اس کے علاوہ گھر میں کچھ نظر نہیں آیا. یہ گھر اس زمانے کے کوئی لوگوں سے سوال کرتے بھیک مانگتے آدمی کا نہیں تھا, یہ گھر گورنر کا تھا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب اپنے نفس پر اپنی ذات پر محنت کرتا ہے, اتنا اونچا اور اللہ کا اتنا مقرب بنتا ہے, رات کی تنہائیوں میں آخری پہر ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اس آدمی پر جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. رات کی تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, نماز کے لیے آتے ہیں, دن کی 5 وقت کی نمازوں میں لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ فلاں صاحب 5 وقت نمازی ہیں, ماحول بنا ہوا ہے. لیکن رات کی تنہائی جہاں کوئی نہیں دیکھتا, کوئی تعریفی جملے ادا نہیں کرتا, ایسے وقت میں رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو اللہ فرشتوں کو بلاتے, مخاطب کرتے ہیں, فرشتوں ذرا اس میرے بندے کو تو دیکھو, تم جانتے ہو یہ کیوں کھڑا ہے, کہ یہ صرف میری محبت میں کھڑا ہے. اس لیے کہ کوئی اس کا نفسانی تقاضے سے اس کو لگا ہوا نہیں ہے. نفسانی تقاضے میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ تعریف کر دیں, لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز کو جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز کو اس لیے نہ آئے کہ لوگ دیکھتے ہیں. حضرات یہ دھوکے میں رہتے, نفس ہے نا, شیطان الگ الگ راستوں سے دھوکہ دیتا ہے. بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے, ارے بھائی نماز پڑھنے جانا کیا ہے, وہ تو میں ایسے چھپ کر پڑھتا ہوں, مسجد جاتے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ نماز تھوڑی نماز ہے, ایسی نماز پڑھے کہ صرف اللہ کے لیے ہو, اس لیے میں نماز میں جماعت میں شرکت کے لیے نہیں آتا. ارے واہ. تو بہرحال کوئی نہ کوئی نفس کا تقاضا دینی عمل میں, ذکر و تسبیح میں کہیں نہ کہیں نفس اپنا حصہ بنا لیتا ہے, شیطان اپنا حصہ بنا لیتا ہے. رات میں تہجد میں جہاں کوئی نہیں دیکھتے, ہاں اگر کوئی دیکھتی ہے تو اہلیہ محترمہ آپ ان کے سامنے کتنے بڑی ولی بن جائیے, وہ آپ کو ولی مانیں گی نہیں. ہاں آپ کی تہجد پر 2-4 چٹکلے ضرور ملیں گے. کیا ہوگا تمہارے تہجد پڑھ لینے سے, بیوی بچوں کے حق دینا یہ پہلا دن ہے. ایک اللہ والے تھے, بیوی مانتی نہیں تھی. آدمی بہت نیک ہوتا ہے نا, تو اس کی بیوی تھوڑی موٹی سڑ چڑی ہوتی ہے. اس لیے کوئی آدمی کی بیوی سڑ چڑی ہے تو وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میری بیوی میری مانتی نہیں ہے. بعض حضرات اپنے آپ کو مرد اس وقت سمجھتے ہیں جب یہ بیوی کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. آپ پیار سے غلام بن گئی تو بہت اچھی اس عورت کے لیے, بہت بھلائی ہے کہ شوہر کے پیار سے غلام بن گئی. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے زور پر, ڈنڈے کے زور پر غلام بنا رہا ہے, تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ کمینہ ہے جو بیوی کو غلام بناتا ہے زور پر. تو بہرحال نیک آدمی, اس لیے بولتے ہیں نا بھائی نیک آدمی تو وہ ہے جس کو بیوی نیک کہہ دے, اور بیوی ایسے کہے گی نہیں, اس لیے کہ اس کے سامنے پوری حقیقت والی زندگی ہوتی ہے شوہر کی. نماز پڑھنے آتے ہیں, جبہ اوپر ڈال کر لوگ بولے کہ بڑا نیک آدمی ہے, یہ تو 5-10 منٹ کی بات ہو گئی نا. اب مسجد میں آ کے گناہ کون کرے گا, تو لوگ تو کہیں گے نیک آدمی ہے. گھر میں بیوی کو پتا ہوتا ہے تنہائی والی زندگی میں کہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے.
اللہ والے تھے, بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے. ان کی بزرگی لوگوں میں مشہور تھی, شہر میں لوگ چرچے تھے. بیوی تانے دیا کرتی تھی کہ تم کتنے بڑے بزرگ ہیں, میرے کو معلوم ہے, لوگ کتنا بھی ولی مان لو, میں تمہیں ولی نہیں مانوں گی. ایک مرتبہ ان کی کرامت کا اظہار ہوا. جیسے آج ہوائی جہاز انسان کے اپنی کوشش سے اڑتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کسی نیک بندے کو کہ وہ بلا کسی سبب کے ہوا میں اڑ جائے تو ناممکن نہیں ہے. تو انسان کو اپنی طاقت پر جتنا یقین ہے, خدا کی طاقت پر اتنا یقین ہونا چاہیے. اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ خدا کا تعلق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اظہار اپنے نیک بندوں سے کروا دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک بزرگ دیکھے کہ بھائی ہوائی سفر کر رہے, چادر بچھا اور ہوا میں اڑ رہے, تو اہلیہ کی نگاہ پڑ گئی, چہرہ نہیں دیکھا. جب یہ گھر واپس آئے تو کہنے لگی کہ تم تو اپنے آپ کو بڑا بزرگ کہتے ہو, صاحب کرامت کہتے ہو, میں نے آج ایک اللہ والے کو دیکھا کہ وہ ہوائی سفر کر رہے تھے. تو یہ بزرگ بڑے خوش ہو گئے, چلو آج تو بزرگی من مان. آج تک تو یہ کبھی بزرگی ماننے کو تیار نہیں تھی. آج جب یہ کہہ رہی کہ بڑے اللہ والے کو میں دیکھی ہوں وہ ہوائی سفر کر رہے تھے, تو کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ, وہ اللہ والے پر نگاہ پڑ گئی, تو مانتی ہو اللہ والا, ارے اللہ والا ہے تبھی تو اسے ہوا میں سفر کر رہا ہے. تو کہنے لگے وہ تو میں ہی تھا, میری کرامت تھی. تو آئیڈیا کہنے لگی ہاں تبھی تو کہوں کہ ٹیڑھا اڑ رہے تھے. تو میرے دوستو, یہ انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں اتنا اونچا, اتنا عالی اور ایسا رتبہ حاصل کرتا ہے کہ وہ سالوں آسمان پر سجدے میں پڑے ہوئے فرشتے, وہ فرشتے جن کے گناہوں کا تصور جن کو کبھی نہیں ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بھائی آؤ دیکھو میرے اس بندے کو. اور تم جانتے ہو یہ کیوں کھڑا ہے, یہ صرف میری محبت میں کھڑا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں, جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں سے کہتے ہیں گوار ہے نا, اس نے جس چیز کو مانگا وہ دے دیا. اور ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ, اللہ جنت دے دی. دنیا بھی مانگتا ہے, دنیا مانگنا برا نہیں ہے, لیکن جو صرف دنیا مانگتا ہے وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. بات کہتے ہیں اللہ دنیا دے دیجئے, وہ آخرت مانگتے ہی نہیں ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت کا حصہ بھی نہیں ہے. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بعض وہ جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے دے, آخرت میں بھی بھلائی دے دے. مسلمان مانگتا ہے, تہجد گزار تو تہجد گزار ہے, عام آدمی تھوڑی پڑھتا ہے تہجد, وہ تو ضرور مانگے گا, اللہ کی رضا مانگے گا, جنت مانگے گا, نبی کی اطاعت اور محبت مانگے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جو مانگا وہ دے دیا, جس چیز سے پناہ مانگی اس چیز سے پناہ دے دی. تو اس لیے دوستو یہ زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں, یہ اپنے آپ کو بنانے کے ہیں. یہ نفس اور مختصر سی زندگی اللہ نے حوالے کر دی ہے, اور اختیار اپنے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ بھئی تم کو یہ مال ملا ہے, یہ صحت ملی ہے, اس کو لو. یہ جو دنیا کا مختصر سا وقفہ ملا ہے اس کو لو, اور اس کو استعمال کے دونوں راستے ہم نے بتا دیے, قرآن کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے, اور نبی کے نائبین علماء کے ذریعے سے بتا دیے کہ یہ اچھا راستہ ہے, غلط راستہ. ہاں انتخاب خود کر لو کہ کس راستے پر اپنے آپ کو چلنا ہے. صحیح راستے پر چلو گے تو خدا کے عزیز اور محبوب بنو گے. دنیاوی حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں, ایسا نہیں کہ نیک بندے کو بخار نہیں آئے گی, نیک بندے پر مصیبت نہیں آئے گی, نیک بندے کا گھر نہیں ٹوٹے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیاوی حالات تو سب پر آئے, اچھے پر برے پر, لیکن یہ حالات نیک کو خدا کے اور قریب بناتے جائیں گے, برے کو اور دور کرتے جائیں گے. اس لیے اپنی زندگی کو, اس کے لمحات کو قیمتی جانیں, اور اپنے آپ کو ہمیشہ فکر مند رہیں. آخرت والی زندگی نگاہ کے سامنے ہے, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ میرے ہاتھ میں, میں کیسے اس کا صحیح استعمال کروں. دنیا میں زندگی آخرت کی برکت سے بنے گی, نہیں بھی بنے تو گزر جائے گی, لیکن اصل مسئلہ آخرت والی زندگی کا ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو آخری سانس تک جو ہے کوششیں کرتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں ملے ہوئے لمحات کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کے لیے